السلام علیکم۔ مختلف خبروں اور تجزیوں کے ساتھ میں ہوں کیسر خان۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مریم نواز کو پاسپورٹ ملتے ہی انہوں نے اسی میں ابیات جانی کہ جلد از جلد اس ملک سے فرار پائے، یعنی ان کو یہی بہتر لگا کہ جلد از جلد جتنا ہو سکے اپنے ابا کے پاس لندن چلی جائے، اور ان کے خلاف جو کیسز تھے جلد از جلد ان سے کچھ چھٹکارا، کچھ دیر کے لیے آرام پائے، اور وہ لندن میں اپنے ابا کے ساتھ جا کے ان سے مشورے کرے، ان سے باتیں کرے، کیونکہ ان کا پاسپورٹ ضبط کیا گیا تھا اور وہ بڑی دیر سے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ جب ان کو پاسپورٹ مل جائے گا تو وہ اسی وقت جو ہے اپنا لندن کا ٹکٹ کٹوا کے اپنے ابا کے پاس چلی جائے گی۔ آج ان کی وہ خواہش بھی پوری ہو گئی اور دوحہ سے پرواز کے ذریعے سے وہ لندن میں لینڈنگ کر گئی، لیکن ان کو چونکہ پتہ ہے کہ انہوں نے جو پیسے کمائے ہیں، جو انہوں نے منی لانڈرنگ کی ہوئی ہے، اور جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے ایک کھیل رچایا ہوا تھا، ان کا جو ہے ان کو ضرور کچھ ریئیکشن بھگتنا پڑے گا، اور وہی ہوا۔ ایئرپورٹ پر جب وہ پہنچ گئی تو چونکہ وہاں پر اوورسیز پاکستانی ہیں، شاید ان میں پی ٹی آئی کے ورکرز بھی ہوں، وہاں پہ وہ سارے اکٹھا ہو گئے تھے ایئرپورٹ پر۔ تقریباً 4 گھنٹے تک تو مریم نواز نے وہاں پر انتظار کیا کہ جب یہ لوگ چلے جائیں گے پھر اس کے بعد وہ ایئرپورٹ سے نکل کر اپنے جو ہے پلیٹس میں وغیرہ میں وہ اس میں چلی جائے گی، لیکن 4 گھنٹے انتظار کے بعد پھر بھی وہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہاں پہ کھڑے رہے، ان کا انتظار کرتے رہے۔ جب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، وہ تنگ آ گئی، تو وہ یقیناً وہ ان کے سامنے آ گئی مریم نواز صاحبہ۔ انہوں نے میڈیا سے بات کرنی چاہی، لیکن اتنا شور شرابہ تھا کہ میڈیا سے بات کرنے کا ان کو موقع ہی نہیں ملا، اور لوگوں نے ان کے خلاف اتنے نعرے لگائے اور ان کے خلاف باتیں کی۔ اس کے دوران نون لیگ اور پی ٹی آئی اور اوورسیز پاکستانی جو تھے وہاں پر ایئرپورٹ پر موجود تھے، ان کے خلاف بھی ایک دوسرے کے خلاف باتیں کر رہے تھے، اور جو ہے یہ منظر صرف وہاں پر بھی نہیں بلکہ جو ان کے پلیٹس تھے ابا کے، وہاں پر بھی منظر دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر بھی پاکستانی جمع ہو گئے تھے اور ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، نواز شریف کے خلاف نعرے لگا رہے تھے۔ تو یہ منظر جو تھا وہاں پہ ایئرپورٹ پہ بھی دیکھنے کو ملا، اور جب وہ ایئرپورٹ سے گھر چلی گئی تو وہاں پر بھی لوگ جمع تھے اور ان کے خلاف نعرے لگا رہے تھے، لیکن پولیس نے چونکہ سب کو سنبھالا ہوا تھا، پولیس کے جو نفری تھی دونوں طرف نون لیگ کے کارکنان کو بھی سنبھال لی ہوئی تھی، اور اوورسیز جو پاکستانی جو پی ٹی آئی کی ورک کرتے وہ ان کو بھی سنبھالی ہوئی تھی کہ آپس میں کوئی جو ہے ان کا بد نظمی نہ ہو، ان کے خلاف ان کے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ نہ پڑے اور ہاتھاپائی وغیرہ کچھ ایسے حالات پیدا نہ ہو۔ تو پولیس نے چونکہ حالات سنبھال رکھے تھے، لیکن پھر بھی ان کے خلاف نعرے بھی لگے، شاندار استقبال کیا گیا ایئرپورٹ پر بھی، اور جب وہ اپنے گھر پہنچی اس وقت بھی۔ تو چونکہ پیسے تو انہوں نے کمائے، لیکن عزت ماشاءاللہ سے ان کو بالکل بھی کچھ بھی نہیں، اور جس طرح سے ان کی آج کل جو ہے ان کی افزائی ہو رہی ہے، ان کی عزت افزائی ہو رہی ہے، یقیناً یہ سب جو ہے ان کے لیے ایک شرم کی بات ہے اور حیرت کی بات ہے۔ اور دوسری طرف سے جو ہمارا وزیر اعظم ہے وہ قوم سے خطاب تو کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ کرتے ہیں تو وہ بھی پرچی پڑھ کے اس کو کوئی لکھ کے دے دیتا ہے کہ آپ نے یہ باتیں کر رہے ہیں۔ وہ قوم سے خطاب کرنا تو ان کے لیے دور کی بات ہے، لیکن 4-5 لوگوں کے جو ان کے سینئر رہنما ہیں ان کے بیچ میں بیٹھ کے انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، اور ان کے خلاف یعنی عمران خان کے خلاف انہوں نے باتیں کی، اور یہ بات انہوں نے بڑے جو ہے وثوق سے بتائی کہ جو آڈیو لیکس ہوئے ہیں عمران خان کے خلاف، ان میں کی جو تانے بانے ہیں سارے کے سارے عمران خان کی جو سازش ہیں ان سے ملتے ہیں، اور ان کے جو اپنی آڈیوز لیک ہوئی تھی جن میں یہ کہہ رہے ہیں اپنی بھتیجی جس کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے صحت کارڈ بند کریں، اور جو اپنے وہ داماد کے لیے سامان انڈیا سے منگوا رہی ہیں ان کے خلاف وہ جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ، اور ان کی ایک گریڈ اسٹیشن کی ایک بات ہو رہی ہیں وہ،
تو ان کے خلاف وہ ساری چیزیں شہباز شریف نے شہباز نے بالکل بھی نہیں چھیڑی، لیکن صرف ان آڈیو کی بات کی جو خان صاحب کے خلاف ریلیز ہوئی تھی، بلکہ خان صاحب کے خلاف تو نہیں تھی، ان میں یہ بھی جو ہے خان صاحب نے بتایا تھا کہ جو سازش ہوئی تھی ان کے خلاف ایسے کوئی بات نہیں تھی کہ جس سے خان صاحب نے جھوٹ بولا ہو یا انہوں نے کوئی فریب کیا ہوا ہو۔ تو ان سے بھی ان کو ایک شکست خوردہ ان کو تصورات نظر آئے کہ جو اپنی ان کی آڈیو ریلیز ہوئی تھی ان کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا، اور جو خان صاحب کی آڈیو ریلیز ہوئی تھی یہ ان کے بارے میں باتیں کرنے لگے، اور جو ان آڈیو میں ان کو جو ہے غریب عوام کے صحت کارڈ بند کرنے کے جو ان کی بھتیجی ان کو آرڈر دے رہی تھی کہ ان کی صحت کارڈ بند ہونی چاہیے، جس کے اوپر عمران خان سیاست کر رہے ہیں، تو وہ ساری چیزیں انہوں نے نہیں بتائی، مگر ایک ہی چیز بتائی کہ عمران خان نے جو سازش کی تھی، جو سائپر والی بات، یہ انہوں نے ایک سازش کی تھی، یہ بات انہوں نے بتائی، اور اپنے آڈیو کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں بتایا، اور ان کے اوسان اتنا حواس باختہ ہو گئے تھے کہ ایک منت جیسے بندہ کرتا ہے ایسے کرنے لگے، جیسے ایک بندہ کو جو ہے بڑی تکلیف ہوں، بددعائیں دینے لگے وہ، اور قسمیں کھانے لگے کہ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ اگر جو چیزیں خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو میں نے غلط کام کیے ہیں تو میں خود استعفیٰ دوں گا، اور یہ مجھے چوک پر لٹکا دے، مجھے پھانسی دے دے عوام، یہ قسمیں کر رہے ہیں، ایک منتیں کر رہے ہیں، ایک اتنی بہترین طریقے سے شہبازیاں کر رہے ہیں۔ یقیناً اور پریس کانفرنس دیکھی کسی کے بندے کا بھی جو ہے دل ان کے لیے نرم پڑ جاتا ہے، کیونکہ اتنے زبردست طریقے سے شہبازیاں کرتے ہیں، اتنے زبردست طریقے سے اتنی معصومانہ شکل بنا کے آپ کو یقین ہو جائے گا کہ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، کہ یہ ٹھیک بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی شہبازیوں کا سب کو پتہ ہے۔ اور ایک بہت بری خبر جو ہماری معیشت کے لیے ہے کہ ورلڈ بینک نے یہ بھی ایک رپورٹ جاری کیا ہوا ہے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ چونکہ اس موجودہ حکومت نے 2% گروتھ ریٹ رکھا ہوا ہے، 2.7% انہوں نے رکھا ہوا ہے، اور ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کر دیا ہے کہ بمشکل پاکستان کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ 2% تک چلا جائے گا، اور یہ جو معیشت کا یہ حال کیا ہوا ہے ان کا کون ذمہ دار ہے؟ یہ جو پچھلی 5-6 مہینوں کا رجیم چینج آپریشن کا ان کے بعد جو حکومت آئی ہوئی ہیں، ان سب معیشت کے جو بری حالات ہیں ان کے ذمہ دار یہی لوگ ہیں، انہوں نے ان معیشت کو اس حال پہ پہنچایا ہے۔ اور ان سے پہلے جو عمران خان کی حکومت ہے انہوں نے مسلسل 2 سال تک پہلے 5.7 تک لے کے گئے، اور پھر تیسرے سال انہوں نے 5.9 تک انہوں نے یہ پہنچائی، یعنی تقریباً 6% تک گروتھ ریٹ خان صاحب کی حکومت نے پہنچائی، اور اسی گروتھ ریٹ کو انہوں نے پچھلے چند ماہ میں پھر 2% پر 2.7% پر لے کے آئیں گے۔ تو یقیناً ورلڈ بینک نے یہ تو بھی جو ایک خطرہ ظاہر کیا ہے اس ملک کی معیشت کے لیے، یہ بھی انتہائی ایک افسوسناک خبر ہے اور ہمارے لیے بہت بری خبر ہے۔ اور ایک اور ادارہ ہے، انٹرنیشنل ادارہ، جس کو موڈیز کہتے ہیں، موڈیز نے بھی ایک وہ اکنامک سروے کرتے ہیں، اکنامک ملک کے جو حالات ہوتے ہیں وہ اس پہ کے اوپر جو ہیں اپنی رائے دے دیتے ہیں اور اس کو رینکنگ بھی دیتے ہیں۔ اس کی ایک رپورٹ انہوں نے جاری کی ہوئی ہے کہ پاکستان جو بی پر تھا، بی کیٹیگریز میں تھا، ان کو ایک درجہ تنزلی پہ لا کے سی پہ لے کے چلے گئے، یعنی پاکستانی معیشت کو بہتری کی بجائے اور انہوں نے برباد کر دیا، تنزلی کی طرف چلے گئے۔ ہم جو بات یہ لوگ کر رہے ہیں کہ ہم اس معیشت کو کندھا دیں گے، ہم اس معیشت کو اس حال پہ پہنچائیں گے کہ جو ہیں اس ملک کی معیشت خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے گی، اور جو ملک کی معیشت خان صاحب نے برباد کی ہوئی ہے ہم اس کو جو ہے ٹھیک کریں گے۔ اگر خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کو برباد کیا ہوا ہے تو پھر گروتھ ریٹ 6% پر کیسے چلا گیا؟ یہ لاجک یقیناً کسی کو سمجھ نہیں آئے گی، اور یہ لاجک یہ جھوٹ اگر بول رہے ہیں تو جھوٹ تو ایسے نہیں بولے جاتے۔ اگر خان صاحب نے اس ملک کی معیشت کو برباد کر دیا ہے تو پھر اس ملک کی معیشت کے جو گروتھ ریٹ ہیں وہ 6% پر کیسے چلا گیا؟ اور آپ جو کہہ رہے ہیں کہ معیشت کو ہم ٹھیک کریں گے،
اور معیشت کو ٹھیک کرنے کا جو ورلڈ بینک رپورٹ جاری کر رہا ہے کہ گروتھ ریٹ جو 6% پر تھا وہ 2% پر بمشکل پہنچ جائے گا، تو یہ کیسی ترقی ہیں؟ اگر گروتھ ریٹ اوپر جاتا ہے پھر معیشت کیسی برباد ہو جاتی ہے؟ یہ لاجک کچھ عجیب سا ہے جو یہ لوگ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں، لیکن یقیناً جو تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ ضرور سمجھتے ہوں گے کہ یہ کتنے جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات بالکل ٹھیک ہو۔ اپنی دعا میں تمام مسلمانوں کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔